ایک آپ کو روایت یہاں پہ سنانی اور بڑی ضروری ہے، امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، اور کمال کی روایت ہے، سنیں گے جھوم جائیں گے۔ نبی کے پاس اختیار کیا ہے، اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی کے پاس اختیار کیا۔ رات کو بھی نا سیفی صاحب، سید افضال حسین شاہ صاحب وہ فرما رہے تھے کہ اگر مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا مؤذن ہو، اس پر کوئی الزام لگا دے، کسی نے چوری کیا یا زنا کیا یا بدکاری کیا ہے، تو پولیس آج اس کو پکڑ لے، اور امام صاحب یا اس مسجد کے صدر صاحب، ترس بھی آ رہا ہے، سارا کچھ ہی ہے، لیکن وہ چھڑوا، پولیس سے وہ چھڑوا، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس اختیار ہے۔ اب کس قسم کا اختیار ہے وہ ذرا سنیے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک بندے کا، حضور کی امتی کا، نبی پاک کی امتی کا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی اس کو دوزخ میں ڈال دو، فرشتے اب اس کو جکڑ کے نا زنجیروں میں لے کے جا رہے دوزخ کی طرف۔ اب ذرا منظر سمجھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی توجہ دلائی کہ یا رسول اللہ آپ کو امتی لے کے جا رہے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے میری بات پہ، یعنی حضرت آدم کو بھی فکر ہے اس امت کی، وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ حضور دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور جا کر کے فرشتوں سے کہتے ہیں وہ ٹھہرو بھی ٹھہرو، کتنے لے کے چلے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ ان کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ کنا کیتا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ اب اس کو پھانسی لگا دو، اللہ نے فیصلہ دیا ہے، اللہ نے فیصلہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ اب اللہ کے فیصلے پہ تو شاک ہم نہیں نہ کر سکتے، یا معاذ اللہ ہم یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم بےایمانی تو نہیں نہ کر رہے، ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، یہ پرچی ہمارے ہاتھ میں، ان کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ حضور فرمائیں گے کہ ایک منٹ ٹھہرو، یہ اعمال دوبارہ تولو، اس کے اعمال تم دوبارہ تولو۔ یا رسول اللہ ہم پہ کوئی شک ہے؟ شک والی بات نہیں، جب میں جو کہہ رہا ہوں دوبارہ تولو، دوبارہ تولے گئے، نیکیاں اوپر رہ گئی، برائیاں بدیاں نیچے رہ گئی، اعمال نامہ بڑا خراب نکلا، دوبارہ جو نیکیاں تھیں وہ تھوڑی تھیں اور بدیاں زیادہ تھیں۔ نبی پاک نے نا جیب میں سے ایک چھوٹا سا رکا اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا، وہ پلڑا اس طرح سے نیچے آ گیا اور بدیاں اوپر چلی گئیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ فرشتے بھی کہنے لگے ابھی تو اس کا جہنم کا فیصلہ ہوا تھا، نبی پاک نے چٹ رکھی، اور وہ بندہ بھی حیران ہے کہ میں کیڑی ایسی نیکی کی تھی جو چٹ پہ لکھی تھی تو نبی پاک نے رکھی ہے، اور وہ نیکیوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا، اور اب میرے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ حضور فرمائیں گے تو چپ کرنا، تو جو چھڑوان آج ہو گئے نے، تو چپ کرنا، تو جا، ہاں جنت جو دروازہ کھلا جنت جا، تو جنت تجھے پوچھنے کی کیا حاجت ہے کہ اس میں کیا تھا؟ وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ لکھنے والے امام رازی ہیں، تفسیر کبیر ہے، وہ بندہ جنت کے دروازے سے واپس آئے گا، نبی پاک کے قدموں سے لپٹے گا، کہنے لگے گا سونیا جنت میں تو اب جاؤں گا، مجھے بتائیں تو صحیح اس پرچی میں کیا لکھا تھا۔ سانوں کو کہہ دے نا چلو ساڈی بیگم ہی اگے روٹی رکھ کے تو صرف چپ کر کے بیٹھ جائے انج کر کے، تو سانوں روٹی لنگھ دی، اللہ جانے انہوں نے کی کہنا ہے۔ اب میرا یہ وجدان ہے کہ اس چٹ میں کیا تھا، اس بندے نے بھی جنت چ بھی چین، اللہ جانے اس چٹ میں کیا تھا، بتائیں نا یا رسول اللہ اس میں کیا تھا۔ او میرے بھائیو جو فٹافٹ گھر پہنچ جاتے اس درود و سلام بھی نہیں پڑھتے، یہ دیکھو میرے نبی پاک کے حسین جملے، وہ جو تم نے تہجد کے وقت مجھ پر ایک دفعہ درود نہیں پڑھا تھا، وہ جو تم نے ایک دفعہ درود پڑھا تھا تو وہ میرے پاس چونکہ جمع کروایا جاتا ہے، ہم درود پڑھتے تو نبی پاک کو پہنچایا جاتا ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہمارا درود لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جو تم نے وہ جو ایک درود پڑھا تھا نا، اس کی ایک پرچی، ایک تمہارا درود میرے پاس ہی رہ گیا تھا تو تمہاری نیکیاں کم تھی تو میں نے درود اس میں رکھا۔ درود کی برکت یہ ہے جس کا لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، درود کی برکت سے وہ جنت میں جا رہا ہے، درود کی برکت سے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ہم معمولی بات سمجھتے ہیں جناب۔ اور دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ تہاڈا بڑا سونا سجن ہوئے، سمجھ لو تہاڈی منگیتر ہوئے، ہن تھوڑا تھوڑا پیاسے جی، تہاڈا سونا سجن ہوئے تو تسی انہوں کوئی گفٹ دینا ہوئے تو میرا خیال ہے صرف گفٹ نہیں دیں گے، اس کی اچھی سی پیکنگ بھی کریں گے
اور اس کے اوپر وہ لال رنگ کا ریبن بھی لگائیں گے اور پھر کارڈ بھی لکھیں گے اور اس میں پھر آپ ہیپی برتھ ڈے بھی لکھیں گے. تو اس کوئی گوڑا سجن ہے تو آئی لو یو بھی لکھو گے جی ہاں وہ بھی آپ لکھیں گے اور پھر اس کو ہلکا سا پرفیوم بھی لگائیں گے اور پھر آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں گے جو بڑے با ادب ہو کے اس تک پہنچائے اور پھر آپ کو منتظر بھی رہیں گے کہ اس کا کوئی جواب بھی آئے. یہ ساری باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب ہم نے نبی پاک کے اوپر درود پڑھنا ہو تو یہ گفٹ یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو اور ہمارے ٹوٹے پوٹے لفظ ہوں تو ہم کوئی خیال ہی نہ کریں. ہم بس وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود نہیں ہے, پوری طرح پڑھے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اکثر لوگ جب بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کہا یہ تہاڈے ورگے نہیں, صحیح نام لو ان کا, صحیح نام لو, صحیح نام لو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انداز ٹھیک ہے, کمال ہے آپ کا. ابھی آپ نے اپنے جیسا ان کو سمجھ لیا. تو جب ہم نے نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بھیجنا تو ذرا سوار کے سجا کے مسجہ کر کے مکفہ کر کے ذرا سونے طریقے کے ساتھ, کتے دو آنسو بھی نہ لگن نا تو پھر چاسی اور آئے گی, پھر چاسی اور آئے گی. اور پھر وہ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا, کیوں بھلا, کیونکہ میرے نبی پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو میلاد کے حوالے سے اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. آخری بات سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث میرا خیال ہے 2 جمعہ میں ہم نے متواتر طور پہ ہم نے یہ پڑھی کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ اگر ہم آپ کو ڈھونڈیں تو کہاں ملیں گے. حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں نہ ملا تو میزان عمل میں آ جانا, وہاں نہ ملا تو پل صراط پہ آ جانا. تو یہ ہم نے میرا خیال تیسری دفعہ یہ حدیث بیان کر دی. یا رسول اللہ, ایک اور مقام پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی سے بڑی محبت کرے, یعنی کہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرے, باپ سے بڑی محبت, اپنے استادوں سے بڑی محبت, اپنے پیروں سے محبت کرے, اور یہاں کے تک کہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرے, تو کیا آخرت میں اس کو کوئی جزا ملے گی؟ دیکھیے نا ترمذی شریف, حضور فرمانے لگے جو بندہ اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اللہ اس کو اپنے فضل سے جمع فرما دے گا. یہ مطلب ہے کہ اگر نبی نہ محبت کریں گے تو کل بروز قیامت نبی دے نیڑے نیڑے رہاں گے, نیڑے 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 نیڑے. وہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک شعر پڑھا تھا اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اساں جیاں گناہیاں دا اعمال نامہ فرول ہوئے, اساں جیاں گناہیاں دا اعمال نامہ فرول ہوئے تے ذرے ذرے سامنے آ جامنا, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں بھی حضور دے نال بہ رہنا, اساں بھی حضور دے کول بہ رہنا, لکھ عمل تڑکڑی تول ہوئے. اور یارو آپ مجھے بتاؤ نا او دے کولوں بھی کوئی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے, جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. 2 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. یہ جو نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے نا, میرا خیال کوئی 70 کے قریب حضور نے ارشادات فرمائے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو قیامت والے دن میرے نیڑے رہو گے, یہ کام کرو گے تو میرے کول رہو گے, یہ کام کرو گے تو میرے پاس آؤ گے. 2 باتیں آپ کو بتا کے اپنا موضوع ختم. ایک, حضور فرمانے لگے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا نا کل بروز قیامت میرے نیڑے بیٹھا ہوگا. دوسری بات, حضور فرمانے لگے جو بندہ سلام لینے میں پہل کرتا ہے اور اپنا اخلاق بلند رکھتا ہے, سلام لینے میں پہل کرے اور اپنا اخلاق بلند رکھتا ہے, یعنی کہ جھوٹ نہیں. ہم نے اخلاق کا معنی سمجھ لیا میٹھا میٹھا بولنا, تو میٹھا میٹھا تو بندہ مطلب کے لیے بھی بولتا ہے جی. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے, یہ جو جہازوں میں کھانا سرو کرتی ہے, آپ ان کو گالی بھی دے دیں گے نا وہ آپ سے پیار سے بات کریں گے, لیکن وہ اخلاق نہیں ہے, وہ ان کی ٹریننگ ہے جن کی ان کو لاکھوں کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ہمارا پیسنجر ہو, کس بھی کیفیت میں ہو, کس بھی انداز سے تم سے بات کرے, جو بھی اس کا رویہ ہو, لیکن تمہارا اخلاق بگڑنا نہیں چاہیے. یہ ان کی ٹریننگ ہے, اس کو آپ ٹریننگ کہہ سکتے ہیں, اخلاق نہیں. اخلاق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا, اخلاق کا معنی ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا, جو سودا ہے آپ اس کو اسی طرح توڑیں.
حضور فرمانے لگے اخلاق اپنا بلند رکھنا، میں اللہ کا رسول ہو کے گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں تم میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوگے۔ اب یہ دو باتیں آپ نے میلاد والا موسم چل رہا ہے نا جی، درود شریف والا موسم چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ جن کی عادت ابھی 2-4 درود شریف پڑھنے کی، تو میرا خیال ہے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے، اور جو بھی کوئی آئے یا جہاں پہ آپ جائیں تو سلام میں پہل کریں، اور تیسری بات اپنا اخلاق کبھی بگڑ نہ دیں۔ آپ یقین کریں بڑی بڑی داڑھیوں والے، سر پر ٹوپی ہے اور دیکھنے میں مذہبی بندہ ہے، پاس سے موٹر سائیکل والا گزرا اور اس نے ہلکا سا ہارن دے دیں تو ماں بہن کی گالیں شروع کر دیں گے۔ تو یہ اخلاق ٹھیک بات ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے سر پہ امامہ شریف ہے، ٹوپی ہے، اور لوگوں نے آپ سے سیکھنا ہے کہ یہ جو بابا جی جا رہے ہیں ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ اگر بابا جی گالیاں دیں گے، اگر اب سمجھ لیں کہ درویش صاحب بھی گالیاں دینے لگ جائیں گے تو پھر امت کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اپنا اخلاق کبھی بگڑ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔